آپ اس کو جواب میں یہ کہے کہ جو آنے والا سال ہے اللہ تعالیٰ یہ خیر و عافیت کے ساتھ گزارے ہمارے اوپر بھی اور آپ کے اوپر بھی، اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ جواب میں یہ کہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ آج 30 دسمبر 2020 ہے اور کل سے 2021 شروع ہونے والا ہے۔ اس موقع پر بہت سارے حضرات یہ سوال کرتے ہیں، کیا نئے سال کے آنے پر مبارکباد دینا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ دیکھیے، مہینے کے آنے کی وجہ سے، جانے کی وجہ سے، سالوں کے آنے کی وجہ سے، گزرنے کی وجہ سے ایک دوسرے کو مبارکباد دینا اور اس کو سنت سمجھنا یہ ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح سال بدلتے رہے، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی، بعد میں تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں بھی، لیکن کبھی تابعین نے، تبع تابعین نے، سلف الصالحین نے ایک دوسرے کو سال کے گزرنے پر مبارکباد نہیں دی۔ اور مغربی ممالک میں سالگرہ ہوتا ہے، کیک لائے جاتے ہیں، اسے کاٹا جاتا ہے، خوشی کا اظہار کرتے وہ لوگ، جبکہ سالگرہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی زندگی کا ایک سال گر گیا تو بجائے خوشی کے آپ غم کا اظہار کرے کہ میرا جو سال گزر گیا یہ نیک اعمال میں گزر گیا یا برائیوں میں گزر گیا۔ تو ہمارے ہاں جو لوگ اس طرح مبارکباد دیتے رہتے ہیں سال کے آنے پر، گزرنے پر، اصل میں ان مغربی معاشرے کی طرف دیکھتے ہوئے یہ لوگ ان چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی، فہو منہم، تو یہ آدمی انہی میں سے ہوگا۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رات کو بیٹھے ہوتے ہیں انتظار میں کہ کب 12 بجیں گے کہ میں میسج پلا دو کہ نئے سال مبارک ہو۔ اور بعض لوگ تو یہ میسج فارورڈ کرتے ایک دوسرے کو کہ جس نے نئے سال کے آنے پر کسی کو مبارکباد دی تو ان پر جنت واجب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے، لوگ اس کو سنت سمجھتے، دین کے حصہ سمجھتے ہیں، یہ تو بالکل ناجائز ہے۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی مبارکباد دے نئے سال کے آنے پر کہ مبارک ہو، تو آپ جواب میں کیا کہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ آپ اس کو جواب میں یہ کہیں کہ جو آنے والا سال ہے اللہ تعالیٰ یہ خیر و عافیت کے ساتھ گزارے ہمارے اوپر بھی اور آپ کے اوپر بھی، اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ جواب میں یہ کہیں، لیکن آپ خود پہل نہ کرے کہ آپ دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ ہر کسی نے پوسٹ بنایا ہے کہ نئے سال مبارک ہو، تم نے بھی پوسٹ بنا کر اپنے پیج پر اپلوڈ کی۔ ایسا نہ کرے، آپ پہل نہ کرے۔ ہاں، کسی نے کہا کہ مبارک ہو تو آپ جواب میں اس کو یہ دعائیہ کلمات کہیں۔ آپ اس لیے پہل نہ کرے کہ یہ چیزیں سلف و صالحین سے ثابت نہیں ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور جملہ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے فرمایا،
ما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا، جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھا تو وہ آج بھی دین نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے احتراز کریں۔ اللہ رب العزت کی ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورا پورا داخل ہو جاؤ۔ مغربی معاشرے کی طرف دیکھتے ہوئے آپ ان چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ آخرت میں بہت برے عذاب کا سبب ہوگا۔ تو برائے کرم ان چیزوں سے احتراز کرے، اللہ خیر و عافیت کے ساتھ گزارے، جو آنے والا سال ہے اس میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے، اور جو سال گزر گیا اس پر نادم ہونا چاہیے کہ اللہ ہم نے آپ کی نافرمانی کی، جس طرح عبادت کرنے کا حق تھا اے ہمارے رب ہم نے اس طرح عبادت نہیں کی، آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ آنے والی زندگی خوشی کے ساتھ گزارے۔ یو ملګری دې متعلق تپوس کړو چې دا کله یو کال چې ختمیږي بیا چې بل کال شروع کیږي، اوس 2021 به شروع کیږي، نو بعض خلک د دې اهتمام کوي چې نوی کال د مبارک شه، دا میسجونه فارورډ کوي یو بل ته، او بعض خلک خو تر دې پورې د دې کارونو ارتکاب التزام کوي چې کچا اول بلتا مبارکباد ورکو نو هغه به جنت ته داخليږي، د جنت مستحق کیږي۔ دا خبرې شرعاً بالکل ناجایز دي۔ ګوره دا سال بدلیدل را بدلیدل د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مو، د صحابه کرامو په زمانه کې مو، د تابعینو په زمانه کې هم، لیکن چرې هغوی د سال په بدلیدو باندې یو بل مبارکباد نه دی ورکړ، او به بعض خلک داسې وي چې هغوی د 12 بجو پر انتظار کوي چې کله 12 بجې شي نو دا تاریخ به ختم شي، بیا به 1 تاریخ شروع شي جنوري، دا کوشش کوي چې زه اول پوسټ جوړ کړم ملګرو ته مبارکباد ورکړم، او دین ګڼو دا شی دا شی دین نه دی عزیزانو۔ امام مالک رحم الله مشهور جمله دا فرمایل ما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا، کم کار چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دین نه و هغه نن هم دین نه دی۔ ها که یو سړی تا ته مبارکباد راکړي بارک الله مبروک دعایي کلمه ده، د دې جواب ورکول به پکار دي۔ نو بیا به جواب څنګه ورکوي؟ جواب به دا ورکوي چې الله تعالی دې دا راتلونکی کال ستاسو په خیر او عافیت سره تیر کړي، د بیماریانو نه، د پریشانیانو نه، دی الله تعالی تاسو هم بچو ساتي، مونږ دې الله تعالی بچو ساتي، اور الله تعالی دې مونږ له اور تاسو له د نیک اعمالو توفیق را نصیب کړي۔ نو په جواب کې داسې دعایي کلمات ویل پکار دي، لیکن ما تعالی دا نه دی چې مونږ پیل وکړو، مونږ ابتدا وکړو چې مبروک نوی کال مبارک، ما تعالی پیل جایز نه دی، ما تعالی ابتدا جایز نه ده۔ دا خو هغه مغربي معاشرې والا دي چې هغوی کال ختمیږي سالګیره مناوي، سالګیره معنی څه؟ یو سال کم شو، په دې کې خوشحالي منول پکار دي، خوشحالي نه دي منول پکار، بلکې سوچ پکار دی چې کم کال زما تیر شوی دی دا په نیک اعمالو کې تیر شوی دی یا په ګناهونو کې تیر شوی دی، نو په ځای د دې باندې چې مونږ خپله مراقبه وکړو، محاسبه وکړو، په ځای د دې باندې مونږ خوشحالي منوو، کیکونه کټ کړو، نو خلک دا مبارکبادونه چې ورکوي د کال پر راتلو تېرېدو باندې دا هغه مغربي معاشرې طرف ته ګوري، اور ان کې دیکي دوی هم دغه رنګې کارونه کوي۔ نو برای کرم دا شیزونه د خیر نه دي، بلکې خپل محاسبه کول پکار ده چې الله تعالی کم وخت تیر شوی دی هغه څنګه تیر شوی دی، او راتلونکي وخت کې عزم کول پکار دي چې الله تعالی داسې اعمال به نه کوم چې هغه ستا د ناراضګۍ والا اعمال وي، هغه اعمال به کوم چې هغې د وجې نه ته راضي کېږي۔ انشاءالله کوشش به کوو چې هغه کار وکړو چې هغه په قرآن و سنت کې موجود وي، او د هغه کار نه ځان بچو ساتو چې قرآن و سنت کې د هغې تذکره نه وي۔ والله تعالی اعلم بالصواب۔